يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى. وفيك آمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. صدق اللہ العظیم. کیا تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو؟ کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ بنی اسرائیل جو یہود تھے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، پہچانتے تھے. انہوں نے کتاب میں جو علامتیں پڑھی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس کو پڑھنے کے نتیجے میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ ساری علامتیں ان میں موجود ہیں. جو تورات میں وہ علامتیں پڑھ چکے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، وہ جانتے تھے کہ وہ ساری علامتیں ان میں موجود ہیں. پھر بھی وہ جو علماء تھے وہ حق قبول نہیں کرتے تھے. ایک وجہ تو یہ تھی کہ ان کو یہ اندیشہ تھا کہ مال بند ہو جائے گا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ ڈرتے تھے کہ جو رؤساء اور مالدار ہیں ان کی نظروں سے ہم گر جائیں گے. حب مال اور حب جاہ، یہ دو وجہ تھی. لیکن جو خوش قسمت لوگ تھے ان میں بھی، یہود میں بھی، جو سعادت مند تھے، جن کے مقدر میں ایمان تھا، حق قبول کرنا تھا، وہ ایمان لے آئے. انہوں نے تصدیق کر لی کہ یہ اللہ کے نبی ہے، پیغمبر ہے، سچے رسول ہے. اسلام قبول کر لیا. ایک واقعہ بھی ملتا ہے کتابوں میں کہ ایک یہودی لڑکا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آتا تھا. وہ بیمار ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر لینے کے لیے تشریف لے گئے. وہ اس کا آخری وقت تھا، انتقال کا وقت قریب تھا.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کی، اور اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا۔ چھوٹے بچوں کو کوئی ہدیہ کرتا ہے اور ساتھ میں اس کا والد بھی ہو تو وہ اپنے والد کی طرف دیکھتا ہے، اور جب والد اشارہ کرتا ہے، اجازت دیتا ہے، تب وہ قبول کرتا ہے۔ تو اس بچے نے بھی اپنے والد کی طرف دیکھا۔ والد نے کہا عجیب ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ بچے نے کلمہ پڑھ لیا اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اس کی وفات ہوئی، ایمان کے ساتھ، حق کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا۔ اللہ ہمیں بھی ایمان اور حق کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا نصیب فرمائے۔ تو ایسے سعادت مند بھی تھے یہود میں جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، حق قبول کر لیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا پیغمبر اور سچا رسول مان لیا تھا۔ تو یہ علماء یہود کیا کرتے تھے؟ ایسے لوگوں کو کہتے تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا پیغمبر مان لیا تھا، ان سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ تم اس پر قائم رہنا، واقعی وہ سچے پیغمبر ہیں، ہم تو کسی وجہ سے نہیں مان رہے ہیں، کسی وجہ سے قبول نہیں کر رہے ہیں، کسی وجہ سے ہم حق پر نہیں آ رہے ہیں، ہماری تو کوئی وجہ ہے، دوسری وجہ ہے، آپ اس پر قائم رہنا۔ اللہ فرماتے ہیں أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ تم کو خود بھی عمل کرنا چاہیے، اسلام قبول کر لینا چاہیے، پیغمبر کی تصدیق کر لینی چاہیے۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، تم کیوں عمل نہیں کرتے ہو؟ دوسرے کو کہتے ہو کہ اسلام پر قائم رہنا، پیغمبر کو جو سچا مان لیا ہے اس پر قائم رہنا، یہ سچے پیغمبر ہیں، دوسرے کو تو کہتے ہو، خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، خود کیوں قبول نہیں کرتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو۔ تورات میں تم بے عمل عالم کی مذمتوں کو پڑھتے ہو، بے عمل عالم جو عمل نہ کرنے والا، اس عالم کی مذمتیں، برائیوں کو پڑھتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو کہ تم خود اس مذمتوں کے مصداق بن رہے ہو، ان برائیوں کے مصداق بن رہے ہو؟ اللہ پاک نے فرمایا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو؟ کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ تورات میں بے عمل عالم کی مذمتوں کو پڑھتے ہو تو تمہیں اتنی سمجھ نہیں، سمجھتے نہیں ہو کہ خود ان مذمتوں کے مصداق بن رہے ہو۔ اس آیت میں جو اسباب ہے، کیا سبق مل رہا ہے، ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے، وہ میں اب عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ ہمیں وہ سبق لے کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہ سبق حاصل کریں، ہم اس پیغام پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جو آدمی نیکی کا حکم کرے، کسی کو بھلائی کا حکم کرے، برائی سے روکے، نیکی کی تلقین کرے، اس کو چاہیے کہ خود بھی عمل کرے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جو آدمی
نیکی کا حکم کرے، کسی کو تلقین کرے، برائی سے روکے، اس کو چاہیے کہ خود بھی عمل کرے۔ جب وہ خود عمل کر کے کہے گا تو اس کی بات میں قوت ہوگی، اس کی بات میں تاثیر ہوگی، اس کی بات میں اللہ اثر پیدا کر دیں گے۔ تو اس کی بات میں اگر وہ چاہتا ہے کہ قوت، تاثیر اور اثر ہو تو جو کہہ رہا ہے اس پر خود بھی عمل کرنے والا بن جائے۔ ہمارے اسلاف کیسے عمل کرنے والے تھے، جو کہتے تھے اس پر ان کا عمل کیسا تھا، اس کو بتلانے کے لیے علماء کرام نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس عورت نے کہا کہ یہ میرا بچہ، میرا بیٹا حد سے زیادہ کھجور کھاتا ہے، کثرت سے کھجور کھاتا ہے، آپ اس کو سمجھائیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے کہا کہ اس کو 8 دن کے بعد لے کر آنا، 8 دن کے بعد اس کو لے کر آنا۔ وہ عورت 8 دن کے بعد لے کر آئی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بیٹا کثرت سے کھجور مت کھانا، حد سے زیادہ کھجور مت کھانا۔ اس عورت کو تعجب ہوا، اس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اگر اتنا ہی کہنا تھا تو 8 دن پہلے کہہ دیتے، 8 دن کے بعد بلانے کی کیا وجہ؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب دیا کہ 8 دن پہلے میں بھی کثرت سے کھجور کھاتا تھا، میں بھی بہت زیادہ کھجور کھاتا تھا۔ اس حالت میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ جو کام میں کر رہا ہوں اس سے دوسرے کو منع کروں۔ اب میں نے اس 8 دن میں زیادہ کھجور کھانا بند کر دیا۔ اب میں اس پوزیشن میں آ گیا کہ میں عمل کر کے دوسرے کو بھی نصیحت کروں، دوسرے کو بھی کہوں، اس لیے میں نے 8 دن کے بعد بلایا۔ پہلے میں بھی زیادہ کھجور کھاتا تھا، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ جس پر میرا عمل نہیں ہے، جس پر میں عمل نہیں کر رہا ہوں، اس بات سے دوسرے کو بھی منع کروں، اس لیے میں نے اس 8 دن میں کھجور کھانا کم کر دیا۔ بہت زیادہ کھاتا تھا، اس میں کمی کر دی۔ پھر میں اس پوزیشن میں آ گیا کہ میں نے جب عمل کیا تو میں نے مناسب سمجھا کہ اب دوسرے کو بھی اس کے متعلق نصیحت کروں، اس لیے میں نے 8 دن کے بعد بلایا۔ یہ ہمارے اسلاف کا معمول تھا کہ وہ خود بھی عمل کرتے تھے اور دوسروں کو بھی تلقین کرتے تھے۔ اب یہاں پر 2 باتیں الگ الگ ہیں، اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو تم نیکی کا حکم کرتے ہو تو خود بھی عمل کرو۔ جو وائز ہے، نصیحت کرنے والا ہے، اس کو بے عمل نہیں رہنا چاہیے۔ آیت سے سبق تو یہ مل رہا ہے کہ جو نصیحت کرنے والا ہے، نیکی کی تلقین کرنے والا ہے، اس کو بے عمل نہیں رہنا چاہیے۔ آیت سے سبق یہ مل رہا ہے۔ آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بے عمل ہو وہ نیکی کی نصیحت کر ہی نہیں سکتا، عمل کی کسی کو نیک کام کی تلقین کر ہی نہیں سکتا، یہ مطلب نہیں ہے۔ 2 باتیں الگ الگ ہیں۔ ایک بات تو یہ آیت سے سبق یہ مل رہا ہے کہ جو وائز ہے، جو نصیحت کرنے والا ہے، جو نیکی کی تلقین کرنے والا ہے، اس کو بے عمل نہیں رہنا چاہیے، سبق یہ مل رہا ہے۔ لیکن یہ مطلب نکالنا کہ جو عمل نہیں کرتا وہ کہہ بھی نہیں سکتا، اس کے لیے کہنا جائز نہیں ہے، نیکی کی تلقین کرنا جائز نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ جو آدمی بے عمل ہے وہ کسی کو نیکی کی تلقین کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن آیت سے سبق یہ مل رہا ہے کہ اس آدمی کو بے عمل نہیں رہنا چاہیے۔ اب مثالوں سے بات اور زیادہ سمجھ میں آئے گی۔
ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ گنہگار ہے نماز چھوڑنے کی وجہ سے. اس کا بیٹا بھی نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ اس کو نماز کی تاکید اور تلقین کر سکتا ہے, نماز کی تاکید کر سکتا ہے, اس لیے کہ دو فریضے الگ الگ ہیں. ایک تو بیٹے کو نماز کی تاکید کرنا یہ الگ فریضہ ہے, اور خود نماز پڑھنا یہ الگ فریضہ ہے. تو ایک فریضہ چھوڑنے کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ وہ دوسرے فریضے کو بھی چھوڑ دے. وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو بیٹے کو تو وہ تاکید کرے, اگر بیٹے کو تاکید نہیں کرے گا تو اس کو دوسرا گناہ ہوگا, دوسرے فریضے کو چھوڑنے کا گناہ ہوگا. ایک تو اس کا فریضہ یہ تھا کہ وہ خود نماز پڑھے, اور دوسرا فریضہ یہ تھا کہ بیٹے کو تاکید کرے. اب خود نماز نہیں پڑھ رہا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹے کو بھی نہ کہے, بیٹے کو بھی تاکید نہ کرے. اگر نہیں کہے گا تو دو فریضے چھوڑے اور دوسرا گناہ بھی ہوگا. مثال کے طور پر ایک آدمی روزہ رکھتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا ہے, روزہ بھی فرض ہے اور نماز بھی فرض ہے, تو روزہ رکھتا ہے نماز نہیں پڑھتا ہے. اب اس کو کوئی کہے کہ بھائی تو روزہ رکھتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا ہے, ایک فرض ادا کر رہا ہے ایک فرض چھوڑ رہا ہے, اس کا مطلب کوئی بھی یہ نہیں لے گا کہ تو نماز نہیں پڑھتا ہے تو روزہ بھی نہ رکھ, کوئی بھی یہ مطلب نہیں لے گا. بلکہ مطلب یہ کہ جب تو روزہ رکھتا ہے تو نماز بھی پڑھ, اس کا مطلب یہی لے گا سامنے والا کہ جب تو روزہ رکھتا ہے تو نماز بھی پڑھ. تو آیت میں یہ سبق دیا گیا کہ جب تم دوسروں کو نصیحت کرتے ہو تو خود بھی عمل کرو. یہ مطلب نہیں کہ تم عمل نہیں کرتے ہو تو نصیحت ہی مت کرو, کسی کو اچھے کام کے لیے ہی مت کہو, اچھے کام کی تلقین مت کرو, یہ مطلب نہیں ہے. جب تم روزہ رکھتے ہو تو نماز بھی پڑھو, جب تم دوسرے کو اچھے بات کی تلقین کرتے ہو تو خود بھی عمل کرو. یہ مطلب نہیں کہ تم عمل نہیں کرتے ہو تو کہہ بھی نہیں سکتے, یہ مطلب نہیں. فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. ایک بات تو یہ سمجھنا ہے. دوسری بات, جو آدمی دوسروں کو نصیحت کرے اور خود عمل نہ کرے اس کے لیے وعید کیا ہے وہ بھی سن لیجیے. بے عمل دوسروں کو تلقین تو کر سکتا ہے, اجازت ہے کہ دوسروں کو نیکی کی تلقین کرے. خود بے نمازی ہے, وہ دوسروں کو نماز کا کہہ سکتا ہے, اجازت تو ہے, لیکن وہ خود عمل نہیں کرے گا, دوسروں کو نیکی کی تلقین کرے گا اور خود عمل نہیں کرے گا تو کس وعید کا مستحق بنے گا. معراج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے لوگوں پر گزر ہوا جن کے ہونٹ اور زبان کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا, جن کے ہونٹوں کو اور زبان کو کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا ان کے بارے میں, تو جبرائیل امین علیہ السلام نے بتلایا کہ وہ واعظ ہیں, نصیحت کرنے والے ہیں, جو دوسروں کو تو کہتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے, جو دوسروں کو تو نصیحت کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے. ایک تو یہ وعید ہے. دوسری وعید حضرت اسامہ ابن زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. یہ بڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے اور چہیتے تھے. ان کے والد زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, زید ابن حارثہ. وہ تو آزاد تھے لیکن کسی نے ان کو غلام بنا کر بیچ دیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خرید لیا. پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زید رضی اللہ عنہ کو آپ کے حوالے کر دیا, وہ آزاد ہو گئی. ان کے والد اور چچا ان کو لینے کے لیے آئے. میں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے پہلے مناقب بیان کرنا چاہتا ہوں, پھر وہ روایت بیان کروں گا. مناقب یعنی ان کے اوصاف, ان کی خوبیاں,
ان کے اندر کیا خوبیاں تھیں. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد لینے کے لیے آئے، تاکہ ہم ہمارے بیٹے کو لینے کے لیے آئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ جانا چاہے تو میری طرف سے اجازت ہے، اور اگر وہ نہ چاہتا ہو تو زبردستی میں نہیں بھیج سکتا، زبردستی میں نہیں بھیجوں گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ان کو بلایا گیا، پوچھا گیا کہ ان کو پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ میرے والد ہیں، یہ میرے چچا ہیں. ان سے کہا گیا کہ لینے کے لیے آئے، اگر تمہیں جانا ہو تو میری طرف سے اجازت ہے، اور اگر تمہیں رہنا ہو تو اس کی بھی اجازت ہے. انہوں نے رہنا پسند کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادا بہت پسند آئی، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان زید کے بارے میں، ان کو بیٹا کہا، اپنا بیٹا کہا. یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے تم میرے بیٹے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا بنا لیا. لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ زید بن محمد، وہ تھے زید بن حارثہ، لوگ ان کو زید بن محمد کہنے لگے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جن کو تم نے بیٹا بنایا ہے، کسی کو بھی اس طرح بیٹا بنانا کہ اس کو حقیقی باپ کے بجائے دوسرے کی طرف منسوب کیا جائے، اس کی نسبت دوسرے کی طرف کی جائے، اس کی اجازت نہیں ہے. پھر ان کو زید بن حارثہ کہا جانے لگا. پہلے تو لوگ زید بن محمد کہنے لگے تھے. پھر حکم آیا کہ کسی کو اس طرح بیٹا بنانا کہ اس کو حقیقی باپ کے بجائے دوسرے کی طرف منسوب کیا جائے، اس کی نسبت دوسرے کی طرف کی جائے، اس کی اجازت نہیں ہے. پھر ان کو زید بن حارثہ کہا جانے لگا. یہ زید رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے تھے اسامہ رضی اللہ عنہ. یہ بڑے لاڈلے اور چہیتے تھے، اتنے چہیتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک عورت جس کا نام فاطمہ تھا، اور فاطمہ مخزومیہ، قبیلہ مخزوم سے اس کا تعلق تھا، اور وہ قبیلہ بڑا باعزت سمجھا جاتا تھا. اس نے چوری کر لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، اس عورت کے ہاتھ کو کاٹنے کا حکم دیا. تو لوگ گھبرا گئے، یعنی لوگ فکر مند ہو گئے کہ اتنے اونچے خاندان کی ناک کٹ جائے گی. تو جو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو لوگوں نے تیار کیا کہ آپ سفارش کر دیجئے، کچھ رعایت ہو جائے. تو وہ آئے اور سفارش کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غصے ہوئے کہ چہرے انور سرخ ہو گیا، آپ کا چہرے مبارک سرخ ہو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے وہ اس لیے ہلاک ہوئے کہ کوئی کمزور آدمی شریعت کے خلاف کام کرتا تھا تو اس کو سزا دیتے تھے، اور کوئی اونچے گھرانے کا آدمی ایسا کام کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے. پھر فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد معاذ اللہ چوری کرے گی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹوں گا، اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے، اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا میں حکم دوں گا. یہ روایت کا خلاصہ ہے. تو یہ بڑے محبوب اور لاڈلے چہیتے صحابی تھے اسامہ رضی اللہ عنہ. ان کی مختصر ان کے مناقب میں نے بیان کیے. وہ روایت کرتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو، یہاں ایک شخص سے مراد پوری جنس ہے، اس طرح کے بہت سے آدمی ہوں گے. ایک شخص کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ایک شخص کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کی انتڑیاں باہر نکل جائے گی، اور وہ انتڑیوں کے ارد گرد اس طرح گھومے گا جس طرح کولو کا بیر گھومتا ہے. وہ انتڑیوں کے ارد گرد اس طرح گھومے گا جس طرح کولو کا بیر گھومتا ہے. جہنمی لوگ کہیں گے کہ تو نیکی کا، بھلائی کا،
اچھی بات کا حکم کرتا تھا اور برائی سے روکتا تھا، تو یہاں کا جہنمی لوگ اس کو کہیں گے کہ تو کو نیکی کا حکم کرتا تھا اور برائی سے روکتا تھا، تو یہاں کا۔ میرے لیے، ہم سب کے لیے بڑی فکر کی بات ہے، ہم اللہ کے فضل سے نیکی کی تلقین تو کرتے ہیں، برائی سے روکتے بھی ہیں، لیکن ہمیں چاہیے، آیت سے سبق یہ مل رہا ہے کہ ہم اپنی ذات سے غفلت نہ برتیں، ہم خود بھی عمل کرنے کی فکر کریں۔ دوسروں کو تلقین کرنا یہ بڑی اچھی بات ہے، دوسروں کو برائی سے روکنا یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان اپنی ذات کو نہ بھولے، اپنی ذات کی بھی فکر کرتا رہے۔ تو وہ جہنمی لوگ کہیں گے کہ تو نیکی کی تلقین کرتا تھا اور برائی سے روکتا تھا، تو یہاں کہا؟ تو وہ جواب دے گا کہ میں دوسروں کو تو کہتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا، میں دوسروں کو تو تلقین کرتا تھا، برائی سے روکتا تھا، لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا۔ اسی طرح بعض روایتوں سے ثابت ہے کہ جنتی لوگ ایک آدمی کو دیکھیں گے، جہنمی کو دیکھ کر کہیں گے کہ تیری باتیں سن کر تو ہم جنت والے کام کر کے جنت میں آئے، تیری باتیں سن کر تو نے جو باتیں بتلائی تھی وہ باتیں ہم نے سنی اور جنت والے کاموں کی طرف آئے اور اس کے نتیجے میں اس کے ذریعے ہم جنت تک پہنچے۔ تو وہ کہے گا کہ میں تم کو تو کہتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا۔ آیت سے سبق یہ مل رہا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جو بھلی بات دوسروں کو کہہ رہا ہے اس پر خود بھی عمل کرے۔ وائس کو چاہیے، نصیحت کرنے والے کو چاہیے، ایک عالم کو چاہیے کہ جو بھلی بات دوسروں کو بتلا رہا ہے خود بھی اس پر عمل کرے، اپنی ذات کو نہ بھولے۔ تو میں نے صحیح جو مطلب تھا وہ بھی بتلایا اور جو غلط فہمی اس سے پھیل رہی ہے وہ بھی بتلائی۔ صحیح مطلب تو یہ ہے کہ نصیحت کرنے والے کو بے عمل نہیں رہنا چاہیے، اور اس کا غلط مطلب یہ لینا کہ جو بے عمل ہو وہ نصیحت کر ہی نہیں سکتا، یہ مطلب لینا یہ غلط ہے۔ ایسا نہیں ہے، بے عمل بھی نصیحت کر سکتا ہے۔ ایک بے عمل باپ ہے، وہ اپنے بیٹے کو نیکی کی دعوت دے سکتا ہے، نیکی کا کہہ سکتا ہے، لیکن اس کو بے عمل نہیں رہنا چاہیے۔ جس کو میں نے مثال سے بھی سمجھایا، ایک آدمی روزہ رکھتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تو روزہ رکھتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو روزہ بھی نہ رکھ، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب روزہ رکھتا ہے تو نماز بھی پڑھ۔ تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب دوسروں کو تم بھلی بات کہتے ہو تو خود بھی عمل کرو۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور بھلی بات دوسروں کو کہنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیں ایک بات آخر میں سن لیجئے کہ انسان کے جو اعمال ہیں، اللہ نے جو ہمیں ایمان دیا ہے یہ بڑی دولت ہے، اور اعمال صالحہ یہ ایمان کے محافظ ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بڑی زبردست بات لکھی حضرت نے، بڑی بات کل بھی میں نے جمعہ میں کہا ہے کہ ایمان کی حفاظت ہر مسلمان کی تمنا ہوتی ہے، اور اس فتنے کے دور میں تو اور زیادہ فکر مند ہے ہر مسلمان کہ میرے اور میری اولاد کی، میری نسلوں کی ایمان کی حفاظت ہو جائے، میں بھی مومن ہونے کی حالت میں زندہ رہوں، میری نسلیں بھی، اور مومن ہونے کی حالت میں ہمارا انتقال ہو۔ تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، بیان کیا ہے کہ اعمال صالحہ یہ ایمان کے محافظ ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اعمال صالحہ کے ذریعے ایمان کی حفاظت ہوگی، اور گناہ یہ ایمان کے دشمن ہیں۔ ایک آدمی اعمال صالحہ نہیں کرے گا اور گناہ کرتا رہے گا، دوسروں کو بھی گناہ سے نہیں روکے گا، تو کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ دھیرے دھیرے گناہ کی نفرت کم ہوگی، اس کے مومن کے دل میں گناہ کی نفرت ہوتی ہے، وہ گناہ سے نفرت کرتا ہے، گھن کرتا ہے، گناہ کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ایک ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اس لیے تو ایمان کی علامت بتلائی کہ جب تجھے نیکی خوش کرے اور کسی برائی سے تو بے چین ہو جائے تو سمجھ لے کہ تو مومن ہے۔ ایمان کی علامت بتلائی کہ نیکی کرنے کے بعد تجھے خوشی ہو اور کوئی برائی ہو جائے تو تجھے بے چینی ہو تو سمجھ لے کہ تو مومن ہے۔ یہ ایمان کی علامت بتلائی۔ تو ایمان والے کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ
گناہ سے نفرت کرتا ہے۔ اب جو آدمی اعمال صالحہ نہیں کرے گا اور گناہ کرتا رہے گا اور دوسروں کو بھی گناہ میں دیکھ کر دیکھتا رہے گا، اس کو روکنے کی، اپنی اولاد کو، اپنے دوست کو، اپنے بھائی کو، اپنے ماتحتوں کو گناہ کرتے دیکھ رہا ہے، لیکن وہ سوچتا ہے چلے یہ تو عام چیز ہے، اس دور میں تو یہ عام ہو چکا ہے، چلے گا، اس طرح کچھ نہیں کہے گا، دیکھتا رہے گا۔ دھیرے 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 وہ گناہ کی نفرت کم ہو جائے گی، پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ بالکل ختم ہو جائے گی اور وہ گناہ کو معمولی بات سمجھنے لگے گا۔ اور حضرت فرماتے ہیں یہی کفر ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گناہ کو معمولی بات سمجھنا، ہلکی بات سمجھنا، یہی کفر ہے۔ تو ایمان کی حفاظت کا ذریعہ اعمال ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت ہو جائے تو جس نیکی کی تلقین دوسروں کو کرتے ہیں ہم خود بھی وہ نیکی کریں، جن برائیوں سے بچنے کی تلقین دوسروں کو کرتے ہیں ان برائیوں سے خود بھی بچنے کی فکر کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایمان اعمال صالحہ والی زندگی نصیب فرمائے، ایمان سنت کی رعایت پر موت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔